ایک بار پھر وزیراعظم کی معاشی ٹیم میں بنیادی اور بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی جناب ڈاکٹر وقار مسعود، جنہوں نے کہ آج صبح اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، آج وزیراعظم نے ان کا عہدہ اور ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب کوئی نیا معاون خصوصی برائے خزانہ اور ریونیو اپوائنٹ نہیں ہوگا، اور اب یہ معاملات براہ راست جناب شوکت ترین کلی طور پر اب سر انجام دیں گے۔ لیکن اطلاعاتوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بار پھر ایف بی آر میں بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت کا 7واں ایف بی آر چیئرمین آج ڈاکٹر اشفاق احمد، جو کہ اس سے پہلے ممبر آپریشنز تھے ایف بی آر کے، ان کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق یقیناً ایک بہت ہی مستعد آفیسر ہیں، اور ممبر آپریشنز کی حیثیت سے یقیناً ان کی خدمات بہت عمدہ رہی ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں کے دوران ایف بی آر کے ریونیو گروتھ میں بھی بڑا زبردست اضافہ بھی ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ایک بہت ہی تشویشناک پہلو ہے کہ موجودہ حکومت کے 3 سال میں یہ 7ویں ایف بی آر چیئرمین ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ ایف بی آر وہ جگہ ہے جہاں پر شوکت ترین صاحب، ان کی ٹیم، عمران خان سب سے بڑی تبدیلیاں چاہتے ہیں، انقلابی اصلاحات چاہتے ہیں، اور پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اس میں بہت بڑا اضافہ چاہتے ہیں، اور پاکستان میں جو ٹیکس نہ دہندہ کی تعداد ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکس دہندہ کی تعداد کو بہت ہی خاطر خواہ بہت بڑے طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس سلوشن ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ نجی شعبے کے جو بہت ہی جو مستند ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ایف بی آر میں شامل کیا جا رہا ہے، یا ان کی بہت امپورٹنٹ مشاورت حاصل کی جا رہی ہے۔ اور یہ پورے معاملے میں ایک بہت بڑا بحران سامنے آیا جب یہ پتہ چلا کہ ایک سائبر اٹیک ہوا ایف بی آر کے ڈیٹا پر، اور ایک ہیکنگ سکینڈل سامنے آیا جس نے تقریباً ایف بی آر کے اس نظام کو کئی دن تک، بلکہ 1 ہفتے سے زائد تک مکمل طور پہ پیرالائز کر دیا، اور وہ مفلوج ہو کے رہ گیا، جو کہ انتہائی شرمناک کیفیت تھی۔ مگر بہرحال ایک نیا سفر ایف بی آر کا شروع، اور تلاطم وزارت خزانہ میں، اور یہ تمام اہداف اس پہ بات کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ انہی 7 چیئرمین میں سے ایک بہت ہی مستعد چیئرمین رہے ایف بی آر کے، جناب سید شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی کیفیت تھی جب آپ نے سنا کہ ڈاکٹر جناب عاصم احمد بھی فارغ ہو گئے ہیں، چیئرمین ایف بی آر نہیں رہے، اور اب ایک 7واں چیئرمین ایف بی آر آیا؟ انیشیل ریاکشن آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے، میرا انیشیل ریاکشن یہ تھا کہ جو فرسٹریشن یا جو پرابلم شوکت ترین صاحب کو ہے، یا مجھے تھی، یا وقار مسعود صاحب کو ہے، یا عمران خان کو ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور اسی وجہ سے اختلافات آتے ہیں، کیونکہ جو ایف بی آر کی مشینری ہے نیچے والی، وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جو گویا آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایف بی آر کی مائنڈ سیٹ کا ہے، اور جو بھی اور وہ مسئلہ جو ہے وہ بار بار سامنے آتا ہے، اس لیے جو ہے یہ تبدیلیاں اور پھر یہ حکومتی جھنجھلاہٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے ہر کچھ مہینوں کے بعد۔ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا لگا، جھنجھلاہٹ ہے نا، یہ سامنے آتی ہے، اس میں کچھ آپس میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، تو مطلب وہ جو اوپر کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ وقار مسعود صاحب ہو، پارٹلی میں بھی تھا، عمران خان صاحب ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں، حفیظ شیخ صاحب ہیں، ٹو انکلوڈ میں عشرت صاحب کو بھی کروں گا، ہم سارے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ جو نیچے والی ایف بی آر کی پورا سسٹم ہے 23,000 افراد کا، وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ تیار نہیں ہے تو جو بیٹھا ہوتا ہے ٹاپ پر، وہ ٹیکنیکلی رسپانسیبل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو ایک ذہنی بوجھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ذہنی پریشر ہوتا ہے، وہ رسپانسیبل ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو، وہ آئی ایم ایف کو بھی رسپانسیبل ہوتا ہے، تو وہ جھنجھلاہٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اینڈ اپ کرتی ہے کہ وہ لیڈرشپ چینج ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ شوکت ترین اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا وہ لائے ہیں کہ جو نادرا اور ایف بی آر ڈیٹا کا جو اشتراک وہ چاہتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہ بنیاد بنا ایک مسئلے کا، لیکن بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا استعمال ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نجی شعبے سے مختلف ماہرین کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس نظام میں اصلاحات لائی جائیں۔ کیا یہ ریسیپی ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ایف بی آر بیوروکریسی کے ساتھ، ان طریقہ کار سے، ان آؤٹ آف دا باکس سلوشن سے وہ حاصل کر سکیں؟ دیکھیں، جو پہلی والی بات آپ نے کی ہے نا کہ وہ نادرا کے ڈیٹا کو ریلیٹ کر سکیں، اگر شاید میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا
کہ یہ بنیادی وجہ بنی ہے جو ڈفرینس ہوا ہے بٹوین دی فائنانس منسٹر اور مطلب آپ کہہ لیں گورنمنٹ سرکل میں اور ایف بی آر میں. ایف بی آر کے اندر سے میری انفارمیشن کے حساب سے ریزسٹنس تھی اس چیز کے لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے ڈیٹا کا کمبینیشن کرنا یہ قانونی طور پر اور پاسبل نہیں ہے, اور شاید اس چیز پہ ریزسٹنس آ رہی تھی ایف بی آر کی بیوروکریسی کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے, اور شاید میں نہیں کہہ سکتا, مجھے اس بارے میں ڈائریکٹ نہیں کہ شاید وقار صاحب کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو تھا. مگر میں نے شوکت صاحب کو یہ کہا تھا کہ اس پہ آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کنسیڈ نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی رستہ نکالنا پڑے گا کہ ڈیٹا کو شیئر ہو. آپ کے نزدیک یہ ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے, اور یہ تو بنی بل میں آنا تھا, وہ شامل نہیں ہو سکا اور شاید یہی تنازع کی وجہ بنی, اور اب آرڈیننس کے ذریعے یہ آ رہا ہے. ذرا مجھے سمجھائیے کہ کیوں یہ مفید اور یہ ورتھ ٹیکنگ ہے, اور اس سے کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے جب ہم نادرا اور یہ ایف بی آر کا یہ اشتراک کریں ڈیٹا کا. دیکھیں آج کامران صاحب, آج جو کچھ بھی میری ٹیکس والا کرتا ہے وہ اس انفارمیشن پہ کرتا ہے جو میں اسے دیتا ہوں. جی اس کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن نہیں ہے. آج آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایف بی آر کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنے گھر ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے مکان ہیں, میں نے کتنا ٹریول کیا ہے, میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں, میں نے کتنی دفعہ کتنا میرا بینک اکاؤنٹ ہے باہر, کتنا اندر ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیٹا ایف بی آر کے پاس آج موجود نہیں ہے, اور نہ وہ ڈیٹا کا کولیبریشن ہوتا ہے. اب اس کے ڈیٹا کو ہمیں, اور صرف وہ جو میں ریٹرن فائل کر دیتا ہوں اسی کے اوپر وہ آگے پیچھے کر کے میرا ایک آرڈر پاس کر کے مجھے ہیرس کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو یاد ہے میں اپنے زمانے میں یہ کہتا رہا کہ مجھے گیس کے میٹروں میں اور الیکٹرسٹی میٹر میں آپ مجھے ریکنسائل کر کے دیں. تو جو ایک معاشرہ ہے پورا وہ اس پہ ریزسٹنس کر رہا ہے, اور ایف بی آر کے افسران بھی نادرا کا اس کے جب اندر ریکارڈ شامل آ ہیں. جائے گا تو یہ کیسے معاون ثابت ہوگا, اور یہ جو ہدف ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ ہمارا بہت بڑھ جائے وہ کیسے معاون ثابت ہوگا اس میں؟ نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ریلیٹڈ ہے. ہر آئیڈینٹی کارڈ کے ہر بینک اکاؤنٹ کے ساتھ آئیڈینٹی کارڈ ریلیٹ کرتا ہے. اور اب آپ کو یاد ہے لاء میں لکھا ہے کہ ہر آدمی کو اپنا بینک اکاؤنٹ ریلیٹ کرنا پڑے گا, اور تو آپ کے تقریباً آپ کی ہر ٹرانزیکشن میں آج کل آپ ٹیلی فون خریدنے جائیں, گاڑی خریدنے جائیں, ہر چیز میں آئیڈینٹی کارڈ ریلیٹ کرتا ہے. تو جب آپ ڈیٹا کو لے کر آئیں گے, اور نادرا کی کیپیسٹی جو ڈیٹا بنانے کی ہے وہ ایف بی آر سے بہتر ہے, تو میرا یہ کہنا ہے کہ دونوں کو کسی نہ کسی شکل میں کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سٹون وال کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہمیں کوارڈینیٹ نہیں کرنا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پرائیویسی آف ڈیٹا کو ختم کریں, اس پہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, مگر کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ڈیٹا اویلیبل ہو. اگر آپ ایف بی آر کو چلانا چاہتے ہیں اس بیس پر کہ وہ ریٹرن میں نے فائل کر دی, وہ آئی ٹی او اس کے بیس پہ کرے گا, تو پاکستان میں دنیا میں کسی جگہ پر بھی ٹیکس نظام نہیں چل سکتا. امریکہ میں ٹیکس لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میرا ڈیٹا کہیں نہ کہیں آئی آر ایس کے پاس آ جائے گا. یہی نظام ہمیں لانا ہے, اور اسی نظام کا رکاوٹ میرے ساتھ آئی تھی, اور اسی نظام کی رکاوٹ آج شوکت ترین صاحب کے پاس آ رہی ہے. اور یہ ایگریڈ پوزیشن تھی کہ یہ ڈیٹا والا کلوز ہمیں لانا ہے فائنینس ایکٹ 2021 میں, وہ نہیں آیا. اب آرڈیننس میں لانا پڑے گا, مگر جس طرح میں نے آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کہا تھا ہمیں اس کی قانونی پیچیدگیاں دیکھنی پڑیں گی, مگر اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمیں لانا ہے. اچھا شعبہ صاحب, ایک اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور جو بھی حالیہ کیفیت سامنے آئی جو کہ بہت ہی سیریس تھی, کہ یہ جو ہیک ہوا ایف بی آر کا ڈیٹا, اور جو یہ سائبر ایک طرح کی انویژن ہوئی ہے, یہ کتنا سیریس معاملہ ہے. اور آپ خود 10واں رہے ایف بی آر کے چیئرمین, تو یہ ہماری فائر ورکس, ہماری فائر والز اور ہمارا جو نظام ہے یہ اتنا ویک ہے کہ یہ اتنی میجر بریچ ہماری ہو گئی, یہ کتنی سنگین بات ہے. دیکھیے کامران صاحب, میں آپ کو یہاں ایک بڑی تلخ حقیقت بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جو ایف بی آر میں آئی ٹی کے پروگرامز ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ایک چادر ہے جس میں 15 پیون لگائے ہوئے ہیں. ہم نے مختلف ٹائم پہ مختلف پروگرام ڈیولپ کیے ہیں, اور ان پیوندوں کو لگا کے ہم نے ایف بی آر کا ایک کمپیوٹر کا فریم ورک بنایا ہوا ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسے صحیح وہ جو پیون لگائیں, ایک آدمی آیا اس نے ایک سیل ٹیکس کا ریفنڈ کا پروگرام ڈال دیا, کسی نے کوئی ریفنڈ کا پروگرام ڈال دیا, کسی نے سرٹیفکیٹ کا پروگرام ڈال دیا, تو ایک چادر ہے جس میں 25 پیون لگے ہوئے ہیں. جب میں ایف بی آر چیئرمین تھا میں نے اس کو دیکھا. اب سوال جو آ رہا ہے جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ
اس پورے پروگرام کو آئی ٹی کو اس کے لیے ہمارے پاس ورلڈ بینک سے فنڈ آ چکا ہے، مگر جو ہمارے ہاں اس وقت کوئی بھی بیوروکریسی کے لوگ ہیں، رائٹلی سو رانگلی، وہ ڈیسیجن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ جو ہمیں ون پلیٹ فارم پہ جانا ہے اور ایک بڑا کانٹریکٹ کسی آئی ٹی کمپنی کو دینا ہے جس میں یہ پیوند ختم ہو اور ون آتھورائزڈ پراپر پروگرام، پیٹنٹڈ پروگرام اویلیبل ہو، وہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو جب تک ہم ایک پیٹنٹڈ پروگرام جو کہ بونافائیڈ ہی ہو نہیں لائیں گے، جب تک یہ ایف بی آر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔